سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم، مجھ سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ عطا اللہ بھائی تھے، فوجی بھائی تھے، کسی نے آپ کو کہا ہے یاسین پہ ہاتھ رکھو، کسی نے کہا ہے حساب دو، آپ نے خود ہی حساب دیا، یاسین پہ ہاتھ رکھا۔ مدعو ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تاجر بھائیوں، تمام بازار اگی کے میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ میں آج پہلی مرتبہ لائیو پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ میری پریس کانفرنس کا مقصد کچھ یوں ہے کہ مجھے بٹگرام سیکٹر علیحدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سب سے پہلے میں اس پہ آپ کو وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ آج سے 3 سال قبل ہمارے جو سابقہ جو صدر تھے جناب سربلند بھائی، وہ ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم چوکیدارہ جو ہے وہ 150 روپے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت چوکیدارہ جو تھا وہ 100 روپے تھا، اور ہم 2 چوکیدار جو ہیں بٹگرام سیکٹر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو صدر صاحب جو تھے انہوں نے ہمیں یہ گزارش کی، تو ہم لوگوں نے اس میں ایک میٹنگ بلوائی سنگر پلازا کے اوپر، جس میں ہمارے جو بٹگرام سیکٹر کے بزرگ تھے وہ اس میٹنگ میں آئے۔ ان میں چند لوگوں کے نام آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بات وہ کروں گا جو دلیل کے ساتھ ہو اور ثبوت کے ساتھ ہو، اور جو بات حقیقت ہو۔ اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ الطاف بھائی جو ہیں، اوپر غلے کی دکان ہے، وہ ہمارے بازار کے بزرگ تھے۔ قیوم لالا تھے، عالمزیب بھائی تھے، اسرار بھائی تھے، افتخار بھائی تھے، میں موجود تھا، اور سربلند بھائی خود آئے تھے، اور ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ تھے سجاد بھائی۔ تو سربلند بھائی نے جو اپنی جو بات رکھی کہ 150 روپے کرنا ہے، اور چوکیدار ہم لوگ 2 رکھیں گے، ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ صدر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں جو صرف اتنا بتا دیں کہ بٹگرام سیکٹر کی انکم کتنی ہے۔ تو سربلند صاحب کے سامنے ہی انہوں نے کہا کہ آپ کچھ اپنی ایک کمیٹی بنا لیں۔ تو ہم لوگوں نے وہیں پہ ایک 4-5 لوگوں کی کمیٹی بنا لی۔ تو اس میں کمیٹی میں جو تھے اسرار بھائی بھی تھے، الطاف بھائی بھی تھے، قیوم لالا تھا، اور افتخار بھائی تھے۔ تو ہم لوگوں نے کہا کہ آپ چوکیدار کو اتنا بتا دیں کہ وہ وقت کا پابند نہیں ہے، ہفتے کے بعد ہمیں بتا دے، 10 دنوں کے بعد ہمیں بتا دے، مہینے کے بعد ہمیں بتا دے کہ ہمارے بازار میں جو 100 روپے کے حساب سے جو چوکیدارہ جمع ہوتا ہے اس کی ٹوٹل انکم کتنی ہے۔ تو اس کے بعد مہینہ گزر گیا، چوکیدار نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ 2 مہینے گزر گئے، چوکیدار نے ہمیں کچھ نہ بتایا۔ صدر صاحب کو بھی ہم نے وقتاً فوقتاً انفارم کیا کہ صدر صاحب، آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ جو چوکیدار ہے وہ ہمیں اس بارے میں وضاحت دے کہ بازار ہمارے سیکٹر کے اندر کتنا چوکیدارہ جمع ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد صدر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بندے کو ریکویسٹ کی، تو وہ ہمارے پاس آئے کہ آپ یار چوکیدارہ 150 کر دیں۔ ہم لوگوں نے 150 روپے چوکیدارہ دینا شروع کر دیے۔ تو صدر صاحب نے جو ہمیں زبان دی تھی کہ ہم چوکیدار 2 رکھیں گے، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ 3 سال گزر گئے ہیں اور آج تک وہ چوکیدار ایک ہی رہا۔ ہم لوگوں نے، آپ کسی بٹگرام سیکٹر میں کسی دکاندار سے پوچھ لیں، ہم لوگوں نے دوسرا چوکیدار نہیں دیکھا۔ تو بھائیوں، صدر صاحب نے جب بازار کی اس سے استعفیٰ دیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سیکٹر علیحدہ کر دیا۔ تو صدر صاحب کے لیے تو ہم لوگوں نے آج تک کچھ اس طرح کے الفاظ نہیں بولے، کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم اپنے سے بڑے پہ اس طرح بات نہیں کرتے۔
تو جب ہم لوگوں نے سیکٹر علیحدہ کیا تو اس کے بعد ایک سربلند بھائی، کیونکہ وہ صدر نہیں تھے، وہ ایک عام دکاندار تھے، انہوں نے ہمارے سیکٹر میں آئے اور انہوں نے ایک تماشا لگایا. شروع ہوئے اوپر ایف سی گیٹ سے لے کے لوگوں سے پوچھتے گئے کہ یہ سیکٹر بنا ہے یا نہیں بنا. تو لوگوں نے اس کی وضاحت دے دی کہ بھائی ہم لوگوں نے تو اپنا صدر چن لیا ہے. تو یہ نیچے کٹھلا جو جس کو بولتے ہیں بوستان لالہ مرحوم کی جو کٹھلا ہے، وہاں پہ صدر صاحب نے چند لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پہ اس نے کچھ ہمیں برے الفاظ سے پکارا، جس میں ہمیں شرپسند کہا گیا. لیکن ہماری تربیت ایسی ہے کہ پھر بھی ہم چپ رہے. تو دوسرے دن جن دکانداروں نے صدر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، دوسرے دن انہی دکانداروں نے میری حمایت کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو مالے ڈالتے ہیں. تو میں نے سربلند بھائی آپ کی وہاں پہ بھی عزت رکھی. اگر میں اس دن اپنے گلے میں انہی دکانداروں سے مالے ڈالتا تو آپ کی عزت میں فرق آتا. سربلند بھائی، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یہ کبھی واپس نہیں آتے. سربلند بھائی، بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ بات ہمیشہ بولو تو تول کے بولو. سربلند بھائی، اس کے بعد چونکہ اکتوبر کا مہینہ تھا تو وہ چوکیدارہ جو تھا وہ نگراں سیٹ اپ کے حساب پہ جاتا تھا. تو جب نومبر کے مہینے کا جو چوکیدارہ سٹارٹ ہوا تو ہم لوگ سابقہ ابھی جو موجودہ صدر ہیں نگراں صدر ڈاکٹر نیاز صاحب، ان کے پاس گئے. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ صدر صاحب کائنڈلی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمارے بٹگرام سیکٹر کا آپ کے پاس سابقہ جو صدر تھے سربلند بھائی، انہوں نے کتنی انکم لکھی ہوئی ہے کہ اس سے بٹگرام سیکٹر سے ہمیں کتنی بچت ہوتی ہے. تو بقول صدر صاحب کے کہ یار آپ کے بٹگرام سیکٹر کا تو 1 روپیہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ آ گئے، ہم لوگوں نے اپنی میٹنگ رکھی. تو میں نے چوکیدار زرین بھائی جو ہیں ان کو میں نے انوائٹ کیا اس میٹنگ میں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ چوکیدارہ کتنا جمع ہوتا ہے. تو زرین بھائی نے ہمیں یہ بات بتائی کہ بھائی آپ کے سیکٹر کا 19,000 روپے چوکیدارہ جمع ہوتا ہے. یہ 3 سال جو صدر صاحب آئے تھے ہمارے 3 سال پہلے، سربلند بھائی جب انہوں نے کہا تھا کہ چوکیدار آپ کو حساب دے گا، وہ 3 سال کے بعد جب صدر صاحب یہ 2023 کے اینڈ میں نومبر میں ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ کے سیکٹر کے 19,000 روپے جمع ہوتے ہیں. تو میں نے بولا ٹھیک ہے، آپ 2 دن بعد آ جائیں. اس کے بعد میں نے ایک لسٹ لی اور ہر دکاندار کے پاس گیا، اس سے چوکیداری کی رسید دیکھی، اس کے اوپر جتنا چوکیدارہ تھا وہ چوکیدارہ میں نے لکھ دیا. اس کے بعد وہ جو چوکیدارہ تھا اس کو میں نے ٹوٹل کاؤنٹ کیا تو وہ ٹوٹل بن گیا تھا 33,350 روپے. تو میں نے وہ لسٹ چوکیدار کو پکڑائی. چوکیدار کو میں نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ کہتے تھے 19,000 روپے جمع ہوتے ہیں، تو بھائی یہ چوکیدارہ ٹوٹل جمع ہوتا ہے 33,350 روپے. تو اس کے بعد چوکیدار نے پورے بازار میں جو ہے چوکیدارہ جمع کیا، ساتھ میں بھی موجود تھا. تو وہ 100 روپے میں اس میں کمی آئی ہے. وہ چوکیدارہ جو جمع ہوا تھا 33,250 روپے. تو میرے اگی کے تاجر بھائیوں، آپ سب سمجھ رکھتے ہو کہاں 19,000 روپے اور کہاں 33,250 روپے. تو اس میں جب اس دن ہم لوگوں نے نگراں صدر کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے سیکٹر میں آ جائیں. تو نگراں صدر نے ابھی 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کی وضاحت دی تھی کہ نگراں صدر کو چوکیدار نے بتایا کہ بٹگرام سیکٹر کا چوکیدارہ 17,000 روپے جمع ہوتا ہے. نگراں صدر کو 17,000، مجھے 19,000 روپے، اور جب میں ٹوٹل کاؤنٹ کرتا ہوں تو وہ ٹوٹل بنتے ہیں 33,250 روپے. تو میرے بھائیوں، اس کے بعد نگراں صدر صاحب ہمارے پاس آئے، نواز بھائی آئے، ہم نے ان کو دعوت دی تھی، وہ آئے ہمارے پاس، اور عباسی صاحب ہمارے پاس آئے،
ہمارے سرپرست قیوم لالا بھی تھے اور ہماری پوری کابینہ تھی. تو ہم لوگ بیٹھے وہاں پہ, تو ہم لوگوں نے چوکیدار کو سامنے بٹھایا اور اس سے سب باتوں کی وضاحت صدر صاحب کے سامنے مانگی. تو جب ہم لوگوں نے چوکیدار نے جو ٹوٹل پیسے کاؤنٹ کیے, تو وہ جو میں اماؤنٹ بتا رہا ہوں 33,250 روپے تھے. اس میں چوکیدار کی تنخواہ جو تھی وہ 17,000 روپے تھی. بقایا جو اماؤنٹ بچتی ہے تو وہ میں وضاحت کرتا چلوں 16,250 روپے. تو میرے بھائیوں 16,250 روپے کے حساب سے اگر میں حساب لگاؤں, یہ 150 کے حساب سے 3 سال کے جو میرے سیکٹر کے پیسے بنتے ہیں سابقہ جو صدر صاحب تھے ان کی طرف, وہ بنتے ہیں 5,88,600 روپے. تو میرے بھائیوں ہمارے جو سیکٹر کی ماہانہ انکم تھی وہ 33,250 روپے تھے, اور اس میں جو چوکیدار کی تنخواہ تھی وہ 17,000 روپے تھی, اور جو ماہانہ بچت تھی وہ 16,350 روپے. تو 16,350 روپے جو ہماری بچت تھی اس کو ہم 3 سال پہ جمع کریں, 3 سال پہ, تو یہ ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے 5,88,600 روپے. یہ چھوٹے سے سیکٹر جس کو ہم لوگوں نے بلوچستان کا نام دیا ہے, کیونکہ وہاں پہ تو ایک کام نہیں ہوا, تبھی ہم لوگوں نے اس کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, تبھی ہم لوگوں نے اس کا نام بلوچستان سیکٹر رکھا ہے. اچھا, تو بھائیوں جو 100 روپے چوکیدارے کے حساب سے پیچھے ہم 3 سال پیچھے چلے جائیں, تو وہ 3 سالوں کے جو آمدن ہمارے بچت بنتی ہے وہ 3,60,000 روپے جو پچھلے 3 سال ہیں ان کی بنتی ہے. تو سابقہ صدر صاحب آپ 6 سال میں میرے سیکٹر کے 9,48,600 روپے کے بقایا دار ہیں جو آپ کی طرف بنتے ہیں, بقول آپ کے کہ بٹگرام سیکٹر کی 1 روپے انکم نہیں ہے. تو میرے تاجر بھائیوں خدا واحد شاہد ہے, میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اگر میں اس پہ جھوٹ بولوں تو قیامت والے دن آپ کا ہاتھ ہو اور میرا گریبان ہو. میں سیکٹر کی لڑائی لڑ رہا تھا, آج پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہوں, اور میں یہ تمام تاجر بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے نومبر کے مہینے میں اپنے بٹگرام سیکٹر کی جو پہلی بچت تھی وہ 16,350 روپے بٹگرام سیکٹر کی وہ میں لے کے آ گیا تھا. اس میں جو ہمارے چوکیدار تھے زرین بھائی, ان کے والد صاحب بیمار تھے, تو ہماری جو ٹوٹل کابینہ ہے اس میں ہم لوگوں نے میٹنگ کی, اس میں جو ہے 8,000 روپے ہم نے تعاون کیا زرین بھائی جو ہمارے سیکٹر کے چوکیدار ہیں اس کے والد صاحب کے لیے, کیونکہ وہ ایبٹ آباد میں ایڈمٹ ہیں. تو میرے تاجر بھائیوں یہ تھی میرے سیکٹر کی بات. ابھی میں آتا ہوں اپنی بات پہ. تو میں نے تو سربلند بھائی کو اپنا بڑا بھائی سمجھا, بھائی کا درجہ دیا, آپ ثابت کریں. ہاں, اکتوبر میں ہم لوگوں نے سیکٹر بنایا تھا, اور ابھی تک میں نے ایک بات سربلند بھائی کے بارے میں نہیں کی. سربلند بھائی آپ نے 2 دن پہلے غالباً لائیو آ کے یہ بات کہی تھی کہ بٹگرام سیکٹر میں میرا ایک حریف ہے. بھائی حریف تو آپ کا مرکز میں عطا اللہ بھائی ہے. پھر آپ نے کہا کہ اس کے والد محترم جو میرے استاد بھی ہیں ان کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں کہی. تو سربلند بھائی میں آپ سے اور میں تاجر بھائیوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ سے میرا سوال ہے کہ جب آپ اپنا احتساب پیش کر رہے تھے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنا احتساب پیش کریں؟ آپ نے خود ہی کہا میں احتساب پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے خود ہی سورت یاسین پہ ہاتھ رکھا. کسی نے آپ کو بولا ہے کہ یاسین پہ ہاتھ رکھو؟
بھائی یاسین پڑھنے کے لیے آیا ہے, ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں آیا. آپ سے میں حلفاً کہتا ہوں, کسی ایک بندے کا نام جو اپوزیشن میں ہے, آپ کے اس وقت اپوزیشن میں تھے, عطا اللہ بھائی تھے, فوجی بھائی تھے, کسی نے آپ کو کہا ہے یاسین پہ ہاتھ رکھو؟ کسی نے کہا ہے حساب دو؟ آپ نے خود ہی حساب دیا, یاسین پہ ہاتھ رکھا. ہم سے الجھو گے تو دنیا میں جیو گے کیسے؟ ہم سے الجھو گے تو دنیا میں جیو گے کیسے؟ ہم تو ہر ظلم کی دیوار گرا دیتے ہیں. تو سربلند بھائی, آپ کو کس نے کہا تھا کہ سرکاری اہلکار جو ہیں, ڈی ایس پی صاحب, ایس پی صاحب, اور ان کی دعوتیں کریں؟ آپ کو کس نے کہا تھا ان کے گلے میں بازار کے فنڈ سے مالے لے کے ان کے گلے میں ڈالیں اور داد خود وصول کریں؟ یہ سرکار کا فنڈ نہیں تھا, یہ تاجر کا فنڈ تھا. آپ نے اس دن کہا کہ حساب دینا ہے, تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں. عطا اللہ بھائی نے بھی کہا سب کو چاہیے کہ حساب دے. شروعات کرتے ہیں. آپ سے پہلے جو صدر تھے میرا خیال سے انور زیب چچا تھے, ان سے شروعات کرتے ہیں. حیات اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. اس کے بعد میری جہاں تک سوچ آتی ہے تو جو ہمارے الیکشن کمیشن کے ہیں سیف الرحمان چچا, وہ ہیں, حیات ہیں, اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے, وہ اپنا حساب دیں. اس کے بعد میرے والد صاحب حیات ہیں, وہ اپنی رسپانسبلٹی پہ آ کے آپ کو حساب دیں گے, آن دا میڈیا دیں گے. شروعات تو آپ نے کی ہے نا, آپ کو تو کسی نے نہیں کہا تھا حساب دیں, آپ نے دے دیا. وہ جو حساب دیا ہے, میں نے ایک سمپل سی مثال رکھی ہے, میرے سیکٹر کا فنڈ نہیں تھا, میں لے کے آیا ہوں بچت. صدر صاحب, باتیں آدمی کرتا ہے تول کے کرتا ہے. تو آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ مجھ سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم, مجھ سے مت پوچھ میرے دل کی کہانی ہمدم, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو ہاں, میرے یہ آخری الفاظ ہیں. تو تاجر بھائیوں, میں نے آپ سے جو باتیں کی ہیں, ذرا اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سیکٹر کیوں ضروری ہے. والسلام.